اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق آپ کے نواسے شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لگتے جگر حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کو سن 61 ہجری میں بنو امیہ کے خاندانی عداوت اور حکومت کی لالچ میں آ کر ظلم کے ساتھ شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے 18 اہل بیت اور 72 ساتھیوں سمیت بڑی بے رحمی سے شہید کر دیے گئے۔ یہ اہل بیت اطہار کے آزمائش کا پہلا باب تھا۔ دوسرا باب آپ سلام اللہ علیہ کی عورتوں اور بچوں نے شام کے بازاروں میں قیدی بن کر دیا۔ جب انہیں اسیر کر کے دربار یزید میں پیش کیا گیا تو یہ اسلام کا وہ لمحہ تھا جب ایک عورت کے خطبے نے اہل شام کے رونگٹے کھڑے کر دیے، اور اس خطبے میں ایک ایک الفاظ میں جابر حکومت کی ایک ایک اینٹ اور ستونوں کو گرا کر راکھ کر دیا۔ واقعہ کربلا کو بعد میں آنے والے حکمراں اور ناصیبیوں نے مسخ کر کے لوگوں کے ذہن سے مٹانے اور تاریخ کے اوراق کو ختم کر دینے کی لاکھ کوششیں کی، لیکن دربار یزید میں دیا گیا وہ خطبہ ہر آنے والے محب اہل بیت کے دلوں میں زندہ رہا، اور معرکہ کربلا کی یاد میں امت ہمیشہ تازہ رہی۔ دربار یزید میں اس لرزہ آمیز خطبہ دینے والی خاتون کا نام حضرت زینب بنت علی علیہ السلام تھا۔ آپ حیدر کرار حضرت علی علیہ السلام کی بڑی بیٹی تھی۔ آپ کی ولادت سن 5 ہجری میں ہوئی۔ حضرت زینب کو ثانیہ زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت زینب کربلا میں موجود تھی اور آل محمد کو اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ گویا آپ واقعہ کربلا کی چشم دید گواہ تھی، اور اس واقعے کی ایک اہم کردار بھی۔ جب امام مظلوم حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو ابن زیاد کے حکم سے یزیدی لشکر نے اہل بیت کے بچوں عورتوں کو اسیر بنا لیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں میں زنجیریں باندھ کر انہیں شام لے گئے۔ انہیں یزید بن معاویہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور تمام قیدیوں کو ایک کنارے پر کھڑا کر دیا گیا۔ جب یزید کے حکم پر حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک کو پیش کیا گیا تو یزید پلید نے اپنی چھڑی سے آپ کے مبارک ہونٹوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر دربار میں موجود ایک صحابی رسول حضرت ابو برزہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آگ لگ گئی، اور انہوں نے فرمایا، اے یزید، تو جن ہونٹوں پر چھری پھیر رہا ہے، میں نے اپنے انہی آنکھوں سے پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یزید کو بہت غصہ آیا اور اس نے انہیں اپنے دربار سے باہر نکال دیا۔ پھر یزید اہل بیت کے شان کے خلاف شعر پڑھنے لگا، ان کی برائی کرنے لگا۔ آخرکار حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ رہا گیا تو شیر خدا کی بیٹی پردے سے باہر آئی اور اپنے والد علی کی طرح ایسا دھاڑا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ زینب کا خطبہ سن کر ایسا لگتا تھا کہ علی بول رہے ہیں۔ حضرت زینب بنت علی نے خطبہ شروع کیا، فرمایا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ اطہرت پر اور اہل بیت پر، اور بعد آخر الزمان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تہذیب اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کے دربار میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے
اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں شان و مقام حاصل ہو گیا ہے تو آج اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت اور شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور خلافت کی ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ ہم نے جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کرے اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے۔ اے طلقہ کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کے تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہوا ہے، جبکہ رسول اللہ زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مخدورات عصمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشفیان رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بہ شہر پھرایا۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول پاک کی تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوم کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا فرمائے گا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق لیے جاتے ہیں۔ افسوس تو نے اس بات پر کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو شہید کر ڈالا ہے، اور ابھی تک کچھ شیطانی ٹولے سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک ذہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں اور صحرا کی بھیڑ میں ان پاک باز شہداء کی مظلوم لاشوں کے گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے بجز درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو جتنا چاہے مکرو فریب کر لے اور پھر یوں کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وہی الہی کے پاکیزہ اسرار موہوم کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت ہی کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ اس خطبے کے بعد حالت یہ تھی کہ یزید کے دربار میں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور اہل شام کی نگاہوں میں بنو امیہ کے خلاف بغاوت کے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہو، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور عائشہ ہادی اسلامک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔